یہ دو انگلیاں نبی نے دکھائی، ان دونوں انگلیوں میں سے یہ دونوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، بلکہ ایک انگلی چھوٹی ہے اور ایک انگلی بڑی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو بڑی انگلی ہے یہ آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک کا زمانہ ہے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ محمد الرسول اللہ سے قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے بڑی کون سی ہے؟ جو بڑی انگلی ہے وہ آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک کا زمانہ، اور جو چھوٹی والی انگلی ہے وہ محمد الرسول اللہ سے لے کر قیامت تک کا زمانہ۔ پتہ یہ چلا کہ جو بڑا والا زمانہ تھا وہ گزر چکا ہے، جو چھوٹا والا زمانہ ہے وہ بھی بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قیامت بڑی قریب آ چکی ہے۔ موضوع پر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں وہ ہیں جن کو ہم چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں، اور قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو ہم قیامت کی بڑی نشانیاں کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کی ساری نشانیوں پر تو بات نہیں کی جا سکتی، اس میں سے چند چیزوں پر آپ لوگوں کے سامنے بات ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے خطبے کے بعد، اس آیت کے اندر ہی ایک نشانی بیان کی گئی ہے قیامت کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس آیت کے اندر پہلی نشانی قیامت کے قریب ہونے کی یہ بتائی گئی ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو چاند پھٹ جائے گا، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ سارے اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت کے قریب چاند پھٹ جائے گا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کے قریب چاند بھی پھٹے گا، سورج بھی، زمین اور آسمان بھی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ اس ٹائم کی بات نہیں ہے، قیامت کے بالکل قریب جب سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ اس ٹائم کی بات نہیں۔ اس ٹائم تو ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ یہ آیت سے پتہ چلا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا نظام یوں ہی چلتا رہے گا، لیکن چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہوں، یا آگے چل کر ایسا ہوگا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے؟ تو ہمیں حدیثیں بتاتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لوگ آئے اور آ کر مطالبہ کیا، آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میرے مطالبے کو پورا کر دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ پیارے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا
मिना का मैदान है और रात का वक्त है, आसमान पे चांद निकला हुआ है। आसमान की तरफ निगाह उठाई उन मक्का के सरदारों ने, मक्का के मुशरिकों ने, और प्यारे नबी से ये कहा कि अगर इस चांद के 2 टुकड़े कर दो तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। आपकी हमेशा कोशिश ये रहती थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा ईमान कबूल करें। आपने अल्लाह ताला से दुआ की और कुरान बयान करता है कि वन शक्कल कमर, चांद के 2 टुकड़े हो गए। हदीसों के अंदर आता है, सहाबाए किराम बयान करते हैं कि चांद के 2 टुकड़े हम लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से देखे कि एक हिस्सा एक तरफ था और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ था, और उन दोनों के बीच में मक्का के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। तो कयामत की पहली निशानी क्या है कि चांद 2 टुकड़े हो जाएगा, ये उसकी निशानी है। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही पूरा हो गया। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी निशानी कि चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, इतनी बड़ी निशानी नबी के जमाने ही में पूरी हो चुकी है। जब ये इतनी बड़ी निशानी नबी के जमाने में पूरी हो गई तो इससे पता चलता है कि कयामत बहुत करीब है। मुशरिकीन मक्का ने देखा कि निशानी तो पूरी हो गई, अब उनको ईमान ले आना चाहिए था, इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये जानते थे कि तुम जादूगर हो, हम ये जानते थे कि तुम जादूगर हो और तुम्हारा जादू दुनिया के लोगों पर चलता है, लेकिन आज जब तुमने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, आज जब तुमने चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो मुझे पता चल गया कि तुम इतने बड़े जादूगर हो, इतने बड़े जादूगर हो कि तुम्हारा जादू तो आसमानों पर भी चलता है। ये कहा और ये कहकर वहां से भाग खड़े हुए, ईमान नहीं लाए। तो चांद के 2 टुकड़े हुए कब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जब कयामत करीब होगी तो चांद 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो चांद एक मर्तबा नबी के जमाने ही में 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। इससे आप अंदाजा कर लें कि जो पेशीन गोइयां और जो बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के ताल्लुक से और उसकी निशानियां बताई थी, वो बहुत जल्द तेजी के साथ में पूरी हो रही। अब मैं यहां पर एक बात और बताऊंगा। बड़ी तादाद में यहां पर तलबा बैठे हुए हैं। एक एतराज हो सकता है इस बात पर। एतराज ये हो सकता है कि इतनी बड़ी निशानी पूरी हुई और चांद के 2 टुकड़े हो गए, तो दुनिया वालों को पता क्यों नहीं चला? दुनिया वालों को क्यों नहीं पता चला कि चांद के 2 टुकड़े हो गए हैं? मक्का वालों के अलावा किसी और ने क्यों नहीं देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए? इस एतराज का जवाब यह है कि सारी दुनिया के लोग देखते कैसे? दुनिया में जब आधी दुनिया में रात होती है तो आधी दुनिया में दिन होता है। जब आधी दुनिया के अंदर दिन होता है, जहां दिन होता है वहां चांद नहीं, वहां सूरज निकला हुआ होता है। बात समझ में आ रही? वहां सूरज निकला हुआ होता है। जहां सूरज निकला हुआ होगा वहां के लोगों को कैसे पता चलेगा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए? इसलिए आधी दुनिया में दिन था, जहां दिन था वहां चांद नहीं, वहां सूरज निकला हुआ था। तो आधी दुनिया के में रात थी तो आधी दुनिया के में चांद निकला हुआ था। अब फिर एक एतराज है कि ठीक है, आधी दुनिया में चांद निकला हुआ था तो आधी दुनिया के लोग देख लेते। तो मैं आपको बताऊं कि आजकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी बड़ी आगे बढ़ गई। 2 दिन पहले, कई दिन पहले बता दिया जाता है कि चांद ग्रहण होने वाला है। उसके बावजूद भी, हमें मालूम होने के बावजूद भी, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात में उठकर चांद ग्रहण को देखते हो? कितने लोग ऐसे हैं? जब आज हमें मालूम होता है तब भी नहीं देखते, तो उस जमाने में जब लोगों को मालूम नहीं था तो कैसे देखते? और हम में से कौन ऐसा आदमी है जो रोजाना रात में बैठकर चांद को ताकता रहता हो? कोई नहीं देखता चांद को। रात होती है, लोग सो जाते हैं।
اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ فلاں نے کیوں نہیں دیکھا، امریکہ میں کیوں نہیں دکھائی دیا، انگلینڈ والوں نے کیوں نہیں دیکھا، تو یہ اعتراض بالکل بیہودہ ہے۔ تو پہلی نشانی یہ پوری ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب دوسری ایک نشانی دیکھیے قیامت کے قریب ہونے کی، قیامت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اور قیامت کو بالکل ایسے بھیجا گیا ہے جیسے میری یہ دو انگلیاں۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بالکل ایسے آئے ہیں جیسے یہ میری دو انگلیاں، یہ دو انگلیاں جیسے آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا ہے۔ یعنی اب میں آ گیا ہوں تو میرے بعد فوراً اب قیامت آئے گی، میں اور قیامت بالکل ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے کیوں بتایا؟ حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ دو انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیں اور فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں۔ اب آپ ان دونوں انگلیوں کو دیکھیے، ان دونوں انگلی کے بیچ میں کوئی دوسری انگلی نہیں ہے، یہ جگہ خالی ہے، دکھ رہا ہے نا؟ ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی دوسری انگلی نہیں ہے، جگہ خالی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے بعد میں سیدھے قیامت آئے گی، بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ جیسے ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں، اسی طریقے سے نبی کے اور قیامت کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور ان نبی کے بعد اور قیامت سے پہلے اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل ایسے آئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری انگلی تو نہیں ہوتی نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، یہ دو انگلیاں نبی نے دکھائیں، ان دونوں انگلیوں میں سے یہ دونوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، بلکہ ایک انگلی چھوٹی ہے اور ایک انگلی بڑی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو بڑی انگلی ہے یہ آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک کا زمانہ ہے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ محمد الرسول اللہ سے قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے بڑی کون سی ہے؟ جو بڑی انگلی ہے وہ آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک کا زمانہ، اور جو چھوٹی والی انگلی ہے وہ محمد الرسول اللہ سے لے کر قیامت تک کا زمانہ۔ پتہ یہ چلا کہ جو بڑا والا زمانہ تھا وہ گزر چکا ہے، جو چھوٹا والا زمانہ ہے وہ بھی بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قیامت بڑی قریب آ چکی ہے۔ سمجھ میں آ رہا کچھ؟ پیارے نبی نے دو انگلیاں دکھائیں، تھوڑا سا اور غور کیجئے ان دو انگلیوں پر، ان دو انگلیوں کو آپ چیر لیجئے، کتنا چیر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ نہیں ورنہ پھٹ جائیں گی یہ دونوں انگلیاں۔ اب ان دونوں انگلیوں کو آپ نے چیرا، بیچ میں ذرا سی جگہ بچی، دکھ رہی ہے نا؟ بیچ میں ذرا سی جگہ بچی، یہ جو ذرا سی جگہ ہے بس یہی دنیا ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف قیامت ہے، بیچ میں یہ جو ذرا سی جگہ بچی ہے، چھوٹی سی جگہ بچی ہے، اتنا سا ٹائم گزرنا ہے اور اس کے بعد میں قیامت آ جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں کیوں دکھائی تھی کہ میں اور قیامت بالکل ایسے آئے۔ ایک اور چیز سمجھاتا ہوں، نبی نے یہ دو انگلیاں دکھائیں، یہ بڑی انگلی آدم سے لے کے نبی تک کا زمانہ، اور یہ چھوٹی انگلی نبی سے لے کے قیامت تک کا زمانہ۔
دیکھنے میں یہ انگلی بڑی ہے اور یہ انگلی چھوٹی ہے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ان دونوں میں سے افضل اور بہتر انگلی کون سی ہے، بڑی والی ہے یا چھوٹی والی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کون سی انگلی بہتر ہے؟ کیوں؟ بولو وجہ۔ نماز میں کون سی انگلی سے اشارہ کرتے ہو؟ چھوٹی سے کرتے ہو نا، تو دونوں میں سے کون سی انگلی افضل ہے، بڑی یا چھوٹی؟ چھوٹی نا۔ دیکھو یہ زمانہ نبی کا اور یہ زمانہ آدم سے لے کے نبی تک کا، بڑا یہ ہے لیکن افضل یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ زمانہ چھوٹا یہ ضرور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس لیے یہ زمانہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی بڑے والے زمانے سے بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اور قیامت بالکل ایسے بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ دو نشانیاں ہو گئیں۔ پہلی نشانی چاند پھٹ جائے گا، وہ پھٹ چکا۔ نبی نے فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے، یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئے۔ ایک تیسری